بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے NRO دے دو ورنہ طالبان آ کر ماریں گے۔ وہ کہانی ہوتی تھی نا کہ میرا بھائی بڑا بھائی آئے گا وہ تمہیں مارے گا، اور یہ دھمکی ہے تو دوسری طرف دھمکی تو امریکہ میں بھی مل رہی ہے کسی کو۔ وہ کون کس کو دھمکی دے رہا ہے؟ اور امریکہ نے عمران خان کے جو خواب اور خواہشات ہیں اس میں کس حد تک تکمیل کی طرف لے کر جائیں گے، یا وہ یوں نیچے دھڑام سے گر جائیں گی؟ یہ سٹوری میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ دھمکی تو پاکستان کے ایک وفاقی وزیر کو بھی مل رہی ہے، خود بتا رہے ہیں وہ کیا دھمکی ہے، وہ کون دے رہا ہے اور وہ کتنی خطرناک ہے۔ اور دھمکی تو ہمارے ایک صوبائی وزیر اعلیٰ بھی دے رہے ہیں، کیونکہ انہیں امن پسند نہیں ہے، انہیں امن قبول نہیں ہے، اور قبول تو سی پیک بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی حملے ہو رہے ہیں اور ہوئے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی ہوئے جا رہی ہے، ہم کہاں روکیں گے، کہاں پہنچ کر اس کو روک پائیں گے؟ لیکن آپ کو پہلے بتاؤں کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب برطرف ہو گئے ہیں۔ عدالت کی طرف سے آرڈر آ چکا تھا، اس پر امپلیمنٹ جو ہونا تھا، اس پر دستخط ہونے تھے، وہ صدر پاکستان کے ہونے تھے، اور وہ صدر آصف زرداری صاحب نے دستخط کر دیے ہیں۔ تو اب جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں وہ جج نہیں رہے۔ وہ ہوتا ہے نا ریٹائرڈ جج جو ساتھ لکھا جانا تھا جسٹس ریٹائرڈ، وہ جسٹس ریٹائرڈ والا کام ختم ہو گیا۔ اب وہ ابھی تو ویسے ان کے خلاف پراپر کیس چلنا چاہیے کرپشن کا، اور اس میں ان کو سزا بھی ہونی چاہیے، جو ظاہر ہے جب وہ کام جن کی وجہ سے انہیں برطرف کیا گیا ہے، تو سر برطرفی تو نہیں، اس سے اگلا سٹیپ بھی ہو سکتا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جتنا دور ہے اس میں اس طرح کے کام ہو جانے ہیں۔ کچھ چیزوں میں ہمیں ابھی ان سے امید ہے، ہماری خواہش ہے کہ کچھ اور کام بھی سیدھے ہو جائیں، سیٹ ہو جائیں، لیکن یہ والا کام جو نظر آ رہا ہے جس پہ جتنی کارروائی ہو چکی ہے مزید بھی ہو جائے گی اور یہ آگے چلے گا۔ اور KPK کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب وہ نہیں چاہتے کہ امن و سکون سے چیزیں چلیں۔ باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ان کی حکومت کا خاتمہ بھی ممکن ہے جب وہ ظاہر پکڑے جائیں گے۔ تو اگر وہ کسی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں سزا ہونے کے بعد، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی ایشو ہوئے، اور ان کے تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اثاثوں کے حوالے سے جو انہوں نے چھپائے تھے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو ان کی تو اپنی ڈاواں ڈول ہے وزارت اعلیٰ۔ لیکن ڈرامہ بھی تو چاہیے نا، ذرا ششکا دکھانا کہ دیکھیں جی میں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا تھا جس وجہ سے ہو گیا، اور عوام نہ آرام سے بیٹھ جائے۔ عوام کو تو چاہیے کہ ہنگامہ آ رہا ہی رہے۔ تو وہ عجیب سے لوگ ہیں۔ اب وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی افسر رشوت مانگے تو اس کے سر میں اینٹ مار دیں۔ تو آپ جسٹ امیجن کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی تلقین کر رہا ہے۔ اچھا، اصل میں قانون سے تو ان کا واسطہ ہی کیا، قانون سے تو ان کا واسطہ اس حد تک ہے کہ قانون کو توڑنا چاہیے، غیر قانونی کام کرنے چاہیے، اور حکومت کی رٹ کو، اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ وہاں پر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن خیر یہ ان کی پارٹی پالیسی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں شاید کہ عمران خان صاحب 2018 کے الیکشن سے بھی پہلے، وہ دھرنا 2014 اور اس سے پہلے، وہ لوگوں کو تلقین کرتے تھے پاکستان سے باہر جو تھے کہ آپ بینکنگ سیکٹر کے ذریعے پیسے نہ بھجوائیں، آپ پیسے بھجوائیں ہنڈی کے ذریعے، تاکہ حکومت کو کوئی فائدہ نہ ہو، حکومت کے خزانے میں ڈالرز نظر نہ آئیں، معیشت مستحکم نہ ہو، پاکستان ترقی نہ کرے، یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ تو وہ ساری پارٹی اسی پہ چلے جا رہی ہے، اور خود عمران خان بھی وہ آج بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے ان کے کیس کی جب سماعت تھی وہاں پر میڈیا سے بات کیا ہے، اور انہوں نے بڑی کھل کر ایک دھمکی دے دیا، اور ان کی دھمکی یہ ہے کہ مجھے NRO دو ورنہ طالبان حملہ کر دیں گے۔ اچھا، وہ باتیں گھما پھرا کے کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی ڈیل چل رہی ہے کہ انہیں پاکستان سے باہر بھجوا دیا جائے، جس میں ان کی خواہش یہ ہے کہ انہیں انگلینڈ یا امریکہ بھجوا دیا جائے، اور آفر والوں کی طرف سے یہ ہے کہ انہیں سعودی عرب بھجوا دیا جائے۔ اچھا، اس میں اس حد تک بات سمجھ آتی ہے کہ سعودی عرب جانے کی صورت میں وہ کنٹرول میں ہوں گے، وہ روز کے بیانات، پریس کانفرنس سے، قوم سے خطاب، یہ چیزیں نہیں ہو سکے گا۔ لیکن آپ اس خبر کے مطابق جتنی اس میں حقیقت ہے، آپ یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں وہ شور مچاتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، امریکہ، برطانیہ، جن کی غلامی کے تانے ہمیشہ ساری دنیا کو دیتے رہے ہیں، اب ان کی خواہش ہے کہ وہاں چلے جائیں۔ اچھا، ویسے یہ خبریں آ تو رہی ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔
عمران خان صاحب کا فی الحال پاکستان سے باہر جانا ممکن نہیں ہے. میں فی الحال اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم اس سے پہلے ماضی میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں جہاں پر وہ چیزیں جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں, لوگوں کے ناموں پر کراس لگتا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ پھر واپس حکومت میں آ جاتے ہیں. اچھا, وہ جو کہ لگانے والے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے تو نہیں ہمیشہ چلتی, ان کی ایک خاص لمٹ تک چلتی ہے, اس کے بعد ایک تو ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں, دوسرا انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے پھر انہی مہروں کو استعمال کرنا ہوتا ہے, اس لیے وہ دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو بھی اس طرح سے کہیں کسی سٹیج پہ جا کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے. مطلب جو خبریں آتی ہیں اس کے مطابق میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, کم از کم فی الحال جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا, سیٹ اپ سمجھ رہے ہیں نا, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں اس دور میں ایسا ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے, پی ٹی آئی کی خواہش ہو سکتی ہے, پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ چیزیں کافی آگے نکل گئی ہیں. 9 مئی اور عمران خان صاحب کا مسلسل جو بیانیہ, اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے اس آج والی گفتگو میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو سیاسی استحکام جب تک نہیں ہو جاتا تب تک قرض نہ دیں. اچھا, سیاسی استحکام کیا ہوگا؟ وہ عمران خان صاحب کی نظر میں سیاسی استحکام یہ ہے کہ 200 سیٹیں عمران خان صاحب کو دے دی جائے, پارلیمنٹ میں ان کی میجورٹی ہو اور وہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں اور لا کر وزیر اعظم بنا دیں. یہ ان کی نظر میں سیاسی استحکام ہے کل. اچھا, یہ وہ چاہتے ہیں. اچھا, پھر دھمکی کیا ہے کہ جناب باجوہ جو ہے وہ انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے فیض کو فارغ کیا, اور نہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیا بلکہ نون لیگ کے کہنے پر کیا. جی, اب وہ فیض کی برطرفی جو ہے نا, وہ فارغ ہونا ڈی جی آئی ایس آئی کی وجہ سے وہ بھی نون لیگ کے اکاؤنٹ میں چلے گی. نون لیگ اتنی طاقتور ہے کہ جنرل باجوہ نے سارا کچھ ان کے کہنے پر کر دیا, اور ان کا خیال یہ تھا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ چونکہ افغانستان اور امریکہ کی ڈیل کرا رہے تھے تو وہ بہت اچھے زبردست آدمی تھے, اور وہ اب خراب جو ہو گیا حالات صرف اس وجہ سے ہوئے کہ فیض حمید نکل گئے. حالانکہ حالات بالکل اصل سٹوری سے بالکل مختلف نظر آتی ہے کہ وہ دہشت گرد جو پاکستان سے افغانستان جا کر بسے ہوئے تھے ان کو واپس لایا گیا, جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے. یہ جو ایک وہ آیا نا, بڑھاؤ آیا ہے, اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کی لہر میں, اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ دہشت گرد واپس آ گئے ہیں, خود انہوں نے مانا ہے. اچھا جی, وہ افغانستان میں تھے, وہ کر کیا رہے تھے افغانستان میں؟ بائی دا وے دہشت گرد وہ پاکستان سے گئے کیوں تھے؟ کیا افغانستان بڑا پرامن ملک بن چکا ہوا تھا؟ کیا وہاں پہ بڑی زبردست نوکریاں مل رہی تھیں؟ وہاں پہ خوراک کی, تعلیم کی, صحت کی سہولتیں بہت وسیع موجود تھیں کہ لوگ عیاشی کرنے کے لیے یہاں سے بھاگ کر ادھر چلے گئے تھے؟ صرف یہ ہوا تھا کہ یہاں پر ان کے لیے مشکل ہو گئی تھی اور وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے. اچھا, اب یہ چاہتے تھے کہ انہیں دوبارہ واپس لایا جائے. ان کو اپنی حکومت نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی, تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھی, ان کے جو ساتھی تھے پارٹیاں وہ ان کو چھوڑ کر جا رہی تھیں, تو انہیں اب ضرورت تھی کہ ان کو واپس لایا جائے, کسی طرح مینیج کیا جائے. میکسیمم کیا ہونا تھا ان کے خیال میں؟ لوگ مرنے تھے نا, بم دھماکے, یہ فوجیوں پر حملے, پولیس والوں پر حملے, جو کچھ اب ہو رہا ہے یہی کچھ ہونا تھا نا. تو عمران خان صاحب کو اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ ان کی تو طاقت قائم رہتی نا کہ وہ اور فیض اور جو بھی نیٹ ورک تھا وہ مل کے وہ حکومت کرتے رہتے بس. یہ ٹوٹل ان کا پلان تھا. تو اس طرح سے وہ اپنا ملک چلانا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب, اس طرح سے وہ حکومت چلانا چاہ رہے تھے, اس طرح سے وہ اپنے آپ کو طاقت میں رکھنا چاہ رہے تھے. اب ان کا رونا دھونا یہ ہے کہ نہیں, یہ حکومت جو ہے 5-6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی. اچھا, کیا ہو جائے گا 5-6 مہینے؟ کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے. مطلب نا کہ اچھا نہیں جی ہم نے یہ کرنا, اپنے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا, اپنے پاس تو یہ ہے کہ جو ان کا صوبائی وزیر اعلیٰ جا کے ان سے ملا ہے وزیر اعظم سے, وہ بھی انہیں ابھی بھی پرابلم ہے کہ وہ ملے کیوں ہیں, ان کے ساتھ تصویر کیوں بنوائی. وہ تصویر تب بنواتے جب کے پی کے پیسے مل جاتے. یار وہ ایک سسٹم ہے جس میں اچھا پیسے لیٹ بھی ہوتے ہیں اور سب صوبوں کے ہو رہے ہوتے ہیں. جب خود عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے 3.5 سال, اس میں بھی صوبوں کے پیسے لیٹ ہوتے تھے, انکلوڈنگ کے پی, ان کے پیسے لیٹ ہوتے تھے. تو ابھی بھی لیٹ ہو سکتا ہے. نہیں ہونے چاہیے, بالکل نہیں ہونے چاہیے. جو صوبوں کا رائٹ ہے وہ ان کو مل جانا چاہیے. جب بجٹ میں ایک ایلوکیشن ہو گئی ہے تو وہ پیسے پورے مل جانے چاہیے, اور جو بقایا جاتا ہے وہ بھی ملنے چاہیے. میں اس کے ساتھ ہوں بالکل. لیکن آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا, اب کہ جی پی ٹی آئی اور ہمارے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ کون کوشش کر رہا ہے؟ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو کچھ آپ نے کیا ہے اب انہیں یاد آ رہا ہے کہ وہ جو جنرل سرفراز شہید ہو گئے تھے ہیلی کاپٹر حادثے میں, وہ بڑا نقصان ہوا تھا ملک کا,
اور ہم نے تو کبھی نہیں کہا. وہ سارے لوگ پی ٹی آئی والے تھے جو گالیاں نکال رہے تھے. ابھی بھی یہ جب ہمارے کرنل اور کیپٹن اور جوان شہید ہوئے ہیں تو یہی کچھ ہوا ہے. وہ سب لوگ پی ٹی آئی والے تھے جو گالیاں نکال رہے تھے. اور بڑا آبویس ہے نا, نظر آتا ہے, آپ چیک کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ مینڈیٹ عوام کا چوری کرنے والے تھے. مطلب انہیں شرم نہیں آتی ہے جو ایک دہشت گردی کے حملے میں لوگ بیچارے اپنی جانوں سے گئے ہیں, ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں. اور ابھی بھی وہ یہی کیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کا ابھی بھی وہی, لیکن اب چونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پہلے اکیلے تھے نا پروپیگنڈا کرنے میں, سارا کچھ ان کے ہاتھ میں تھا. وہ کیا کہتے تھے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی پالیسی, 5th جنریشن وار جو تھی, وہ چونکہ اکیلے کر رہے تھے. اکیلے کا مطلب یہ ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس سپیس نہیں تھی. تو عمران خان صاحب اور ان کے اتحادی فیض گروپ اور وہ سارا جو تھا وہ کر رہے تھے. اس لیے بڑی آسانی تھی ان کے لیے. اب چونکہ کاؤنٹر نیریٹو بن رہا ہے, اب چونکہ اس پر لوگوں میں ایک احساس ڈیولپ کیا جا رہا ہے, لوگوں تک ظاہر انفلوئنس تو ہوتے ہیں. انفلوئنسرز کیوں کہتے ہیں ان کو, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. تو اب جب دوسری سائڈ سے بھی وہ ان کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, تب انہیں احساس ہوا ہے کہ نہیں, یہ تو اصل بات بھی پبلک تک آئے گی. تو اب ان کی دوڑ لگی ہے کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا, ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. حالانکہ کہہ وہ یہی رہے ہیں کہ مجھے این آر او دو ورنہ طالبان آ کے ماریں گے. اب انہیں یہ کہ یہ جو پاکستان نے حملہ کیا بڑا غلط کیا. اچھا جی, ہر ملک کی سوورینٹی ہے, اس پہ اس کا لحاظ ہونا چاہیے, لیکن جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا انہیں کوئی فکر نہیں ہے. جو پاکستان کے جوان, پاکستان کے سپاہی, پاکستان کے آفیسرز, پاکستان کے پولیس والے, فوجی آفیسرز اور پولیس والے اور پولیس آفیسرز اور عام شہری, وہ جو شہید ہو رہے ہیں اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے. اب انہیں خیال آ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا معاملات بہتر ہونے چاہیے, ایران کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہونے چاہیے. وہ بہتر کس کے ساتھ ہوں؟ جو ہم پر حملہ کر رہا ہو اس کے ساتھ بہتر کریں. اصل میں چونکہ ان کا اپنا رویہ یہی ہے کہ فوج پر حملہ کریں, پولیس پر حملہ کریں. اب اور بات ہے کہ عدالت سے بھی ریمارکس آ رہے ہیں کہ جناب وہ ریاست جو ہے اس کو سوچنا چاہیے, باپ جو ناراض ہو تو ایک آدھا تھپڑ مار کر بس بھول جائیں. پتہ نہیں یار کس طرح سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب آپ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے, بغاوت کرنے کے لیے, آگ لگانے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں, لے کر جا رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ باپ ناراض ہو تو تھپڑ مار دیں. مطلب مثالیں دیتے ہیں ہمیں امریکہ کی, یورپ کی. تو جو فرانس میں جو کچھ ہوا ہنگاموں کے بعد, جو امریکہ میں ہنگاموں کے بعد ہوا تھا, وہ کسی کو نہیں نظر آتا. وہاں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. قانون اندھا ہوتا ہے لیکن ججز اندھے نہیں ہوتے. قانون اندھا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے احساسات کو, جذبات کو نہیں دیکھنا, اس نے قانون کے مطابق چلنا ہے, جو پروف ہے, جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق چلنا ہے. اچھا, اس میں یہ بتانا کہ نہیں پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اس طرح سے تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے ہم وہ بھگت ہی رہے ہیں, بلکہ سب بھگت رہے ہیں. اور نہ صرف یہ ہو رہا ہے بلکہ ابھی بھی گوادر میں جو حملہ ہوا ہے وہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. اصل میں بہت سے لوگوں کو سی پیک منظور نہیں ہے, تو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. وہ پاکستان سی پیک کو تباہ کرنے کا مطلب ہے پاکستان کی معیشت پر حملہ. لیکن مسئلہ یہ ہمارے ہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وزیر بن رہے ہیں, وہ حلف اٹھا رہے ہیں جو پاکستان کی معیشت پہ حملہ کرتے ہوئے, جن کے ہمارے سامنے ہیں معاملات کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو. پرانے والا بھی وہ جو شوکت ترین صاحب نے کروایا تھا, اور اب والا تو عمران خان صاحب خود مان رہے ہیں. اچھا, پاکستان کی معیشت پر یہ جو حملہ ہے وہ پتہ نہیں کیوں ہماری سارے سسٹم میں کہیں کہیں کوئی کمی ہے جو ہم اس کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں, جس کو ہم انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کر پا رہے ہیں. خدا را اس کے لیے اگر کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے, اگر کوئی نئی قانون سازی کی ضرورت ہے, نئی آئین سازی کی ضرورت ہے, بیٹھیں. آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, حکومت سے درخواست ہے کہ اس کو مینیج کریں. مطلب یہ بھی پاکستان کی سوورینٹی پر, پاکستان کے استحکام پر, پاکستان کی معیشت پر جو حملہ ہے اس کو بھی تو روکنا ہے کسی نے, تو وہ کون روکے گا؟ اور ویسے تو جس طرح میں عمران خان صاحب کی دھمکی کی بات کر رہا ہوں, تو خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک دھمکی کا بتا دیا. انہوں نے بات کی تھی نا کہ فیض حمید اور جنرل باجوہ کو اور عمران خان کو تینوں کو بلانا چاہیے پارلیمنٹ میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات پر بھی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ تم نے نام کیوں لیا. تو دکھ کی بات ہے, ویسے تو شرم کی بات ہے کہ ہمارا وفاقی وزیر دفاع ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. سابق افسران اور
سابق ایک وزیر اعظم کے خلاف بات کرنے پر، اور اس نے بات یہ نہیں کی کہ عمران خان صاحب کی طرح کہ جا کر ان کے سر پھاڑ دو، ان کے سر پر اینٹ مارو، ان کے گھروں پر حملہ کر دو، ان کو آگ لگا دو، ان کو مار دو، ان کے بچوں کا بائیک آؤٹ کر دو اور ان کو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے گالیاں نکالو. اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اس نے کہا کہ انہیں پارلیمنٹ میں بلا کر ان سے پوچھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، ان سے سوال کرنا چاہیے، ان سے جواب مانگنا چاہیے. تو اس بات پر اس کو دھمکی مل رہی ہے. تو اب حکومت کے ہاتھ میں ہے، بال از ان یور کورٹ. حضور وزیر اعظم صاحب اور تمام لوگ جو رسپانسبل ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، ان سب کے ہاتھ میں ہے کہ ان چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے. دھمکی تو خیر ڈونلڈ لو بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی ملی ہے اور میری فیملیز کو ملی ہیں، لیکن ڈونلڈ لو نے وہ جو بیانیہ بنا رہے تھے نا عمران خان صاحب، وہ اصل میں تو کانگریس میں ہوتا ہے نا، وہاں جب بحث ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، ان سے سوال جواب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کلیئر کر دیا. انہوں نے کہا جی ایک تو سازش میں ہم کہیں شامل نہیں ہیں. اچھا یہ وہ سب مانیں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے انتخابات ہمیشہ سے جیسے ہوتے رہے ہیں ویسے ہی اب بھی ہوئے ہیں، اس میں مسائل تھے اور رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے اگر سیاستدان ان مسئلوں کو حل نہیں کریں گے. اور یہ آج کرنے کا وقت ہے. میں بار بار کہتا ہوں آج کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت بنتی ہے تو ابتدائی 6 ماہ سال جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں اپنی چیزیں ٹھیک کر لیں. اگر یہ ٹائم گزار دیا تو پھر گیا، پھر کچھ نہیں ہونا. پھر تو وہ ہے کہ پھر وہ خود پریشر میں آ جاتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے جب وہ خود پریشر میں آ جاتے ہیں. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے جو امیدیں لگائی ہوئی نا، ساری لابنگ کرا کے، پیسے خرچ کر کے، کہ وہ امریکہ جس کو ایبسلوٹلی ناٹ کہنا تھا عمران خان صاحب نے، وہ امریکہ جس کے لیے ہمیں بتاتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اس امریکہ سے جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں نا، تو وہ فی الحال تو کامیاب نہیں ہو رہی. میرا تو ویسے اس بارے میں بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے، ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں وہ کچھ نہیں کریں گے. او بھائی ان کے مسائل ہیں، وہ پاکستان کے سی پیک سے بھی انہیں مسئلہ ہے، پاکستان کے اور بھی بہت ساری چیزوں سے مسئلہ ہے. تو اس طرح کے جب پاکستان کے اندر سے اس طرح کی موومنٹس چل رہی ہوں گی، پاکستان کے اندر سے بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کی لابنگ کر رہے ہوں گے، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جب اس طرح کی کوششیں کر رہے ہوں گے، تو باہر سے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اس کو مینیج کریں، آج کر لیں، خدا نہ خواستہ ہم کوئی اس سے بڑے سانحے، اس سے بڑے حادثے کی طرف نہ چلے جائیں. میں 9 مئی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ اسی لائن پر چل رہے ہیں. تو روکنا حکومت نے ہے، جو طاقتور ہے، جو اقتدار میں ہیں، انہوں نے روکنا ہے. اور نہ صرف ان کو روکنا ہے بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کے جو نعرے، جو وعدے ہمارے ساتھ کیے گئے تھے، اس پر بھی کام کرنا ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کی حکومت ان کے لیے کام کر رہی ہے. سٹارٹ اچھا ہے، مطلب کچھ پنجاب کے والے سے اگر ہم دیکھیں اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں، اسی طرح باقی حکومتیں بھی کر رہی ہیں، لیکن فائنلی وہ لانگ ٹرم بیسس پہ وہ جو خوف ہمیں آتا رہتا نا ہمیشہ کہ روز جو مسائل ہیں، جنرل مسائل ہیں کہ گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ٹیکس مزید بڑھ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو بھی حکومت نے دیکھنا ہے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے. شکریہ.